تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں ہر کوئی آپ کی بچی کا کانفیڈنس شیٹر کر رہا ہو، مطلب لکس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا ہو، لیکن میرا یہ ایمفسائز نہیں ہے، میں لکس کے اوپر اتنا من نہیں کرتی، تو آپ اپنی بچی کو پھر کیسے کانفیڈنس دیں گے جب سراؤنڈنگ میں ہر کوئی لکس کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہو؟ تو آپ کیسے مطلب اس کو کاسمیٹک انڈسٹری کے اندر نہ آنے کے لیے کانفیڈنس کیسے دیں اس کو؟ یہ ڈیفینیشن آف سکسیس بدلیں گے آپ. یو نیڈ ٹو چینج دا ڈیفینیشن آف سکسیس. جب تو تک ہر شادی ہر شدہ طرف سے ہر اتنی طرف سے نہیں بمبارڈمنٹ ہوتی، ہے اس کے اوپر. اور مجھے ہر طرف سے تو جتنے بھی پریشر آتے ہیں، ہم اپنا مذہب کیوں نہیں بدلتے؟ اتنا پریشر ہے ہمارے اوپر ہر طرف سے. ہم اپنا کریئر چوائسیز کیوں نہیں بدلتے؟ اتنا پریشر ہے ہم ہر طرف سے. یہ اپنے کانفیڈنس کو اور سیلف اسٹیم کو کیوں بدل رہی ہیں آپ؟ سنیں، آپ کا نام کیا ہے؟ خان صاحب. خنسا. خان صاحب, there is a power that only you have upon your child. Even your husband does not have that. اتنی طاقت ہے ماں کے اندر. کس چیز کی طاقت ہے؟ ماں کے اندر طاقت ہے پہلی ڈیفینیشن بنا دے. ٹھیک ہے، اگر یہ بات درست ہوتی جو آپ سمجھ رہی، کیونکہ آپ کی ٹون سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ یو آلسو بلیو کہ لکس پلے اے ویری ویری بگ رول. اوکے، کوائٹ فرینکلی وی آر آل ٹرینڈ انٹو دی کنڈیشننگ، ہم سب کی ہوئی ہوئی ہے، فکر نہیں کریں. میں نہیں کہہ رہا او یہ کیا آپ نے بے وقوف والی بات کی، نہیں دیٹ کوئی بے وقوف والی بات نہیں کر رہی آپ. واقعی دنیا اس چیز کو بہت ہائی فیکٹر کرتی ہے، مگر چونکہ یہ ایبسلوٹلی ٹرو فیکٹر نہیں ہے. اس کا ثبوت کیا ہے کہ جن لوگوں کی شکلیں دنیا کی سب سے خوبصورت شکلیں نہیں، if anything they are not really good looking, they are not appreciated as good looking people, اور they are bad looking people کے نام سے مشہور ہیں. پھر بھی ان کے کریئر وائز چیک کریں، ان کے دنیاوی فیکٹرز کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بھی دنیاوی فیکٹر ہے. ان کی اپنے کریئر کے اندر ان کی سکسیس دیکھیں، زیادہ خوبصورت لوگوں سے زیادہ کریئر ہے ان کے. آپ کو اس کی مثال دے دوں، دنیا کے سارے سی ای اوز کمپنیز کے نکال کے دیکھیں، most of them are not good looking. Okay, I'm not just talking about men, even women. Okay, آپ دیکھیں زیادہ سے زیادہ جتنے بھی زیادہ لوگوں نے اللہ کے بڑے کام کیے، ان میں سے کسی ایک کی بھی لکس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ بھی چلا ہو؟ No, we don't even think about it. So absolute indicators, chemical جو indicators ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بڑی ڈیفینیشن ہیں، جو ریئل ڈیفینیشن آف سکسیس ہے، اس کے اوپر تو یہ چیزیں آتی نہیں. اگر آپ کی طرف سے وہ والا فلسفہ جاتا رہے گا بچے تک کہ بیٹی یہ یاد رکھیں کہ جو اصلی کام کرنے ہیں نا، یہ سارے لوگ تیرے سے ہی مدد مانگنے آئیں گے اگر تم نے وہ اصلی کام شروع کر دیے. اگر تم نے یہ نقلی کام کرنے ہیں تو پھر تو دنیا میں کسی بھی بندے کے مطلب there are not enough people in the planet جن سے تم مدد مانگ سکو، پھر تو یہ بھی بندے تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے، سو یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. آپ کو خود بتائیں، آپ کو آج تک کہیں پہ جملہ لکھا ہوا دیکھا آپ نے کہ حضرت ختیجہ کتنی خوبصورت خاتون تھی، یا حضرت عائشہ کتنی خوبصورت تھی، حضرت فاطمہ کتنی، یہ جملہ لکھنے کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئی؟ کسی کو تو ضرورت پیش آنی چاہیے نا ہم میں سے کہ وہ کیا پتا بہت ہی خوبصورت ہوں، اس لیے ان کو کمپلیکسز کوئی نہیں تھے، بڑی کانفیڈنٹ تھی نا. یہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی، بیکاز ڈیفینیشن آف سکسیس جو ان کے تھرو آ رہی ہے اس کے اندر یہ چیز لانا ہی حد تک ہے، کوالیفائی نہیں کرتی یہ چیز. You think they were not women, they didn't want to be beautiful? Of course, that's our جنت کی خاتون کی نیچرل پروجنی کے اندر ہے. You need to understand that. حضرت صفیہ جو تھی نا، حضرت صفیہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت صفیہ جب پہلی دفعہ جب خیبر فتح ہو گیا تھا تو حضرت صفیہ of course she was the princess of خیبر. You need to understand that. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں نے پہلی دفعہ صفیہ کو دیکھا نا تو I was so envious of the fact that she is this wife of the Prophet is the most beautiful wife. Okay, she said that on record that this woman is far prettier. Okay, so you think they didn't know that? Of course they did that. ایک بھی حدیث ریکارڈ کرائی انہوں نے یا ایک بھی طریقے سے فلسفہ بتایا عورتوں کو کیا خوبصورتی کو اچھا یا ایون برا کہنے کے لیے بھی کہ خوبصورتی کے اوپر کس طریقے سے ریئیکٹ کیا جائے؟ نو، نیور. ڈیفینیشن آف سکسیس میں کوالیفائی نہیں کرتی یہ چیز. میری جو روحانی مائیں ہیں نا، میری استانیاں جو رہی ہیں اور میری بہت رہی ہیں ایکچولی،
میری جتنی میں 3-4 کتابوں پہ الگ الگ کام کر رہا ہوں, اور ساری کتابوں کی ڈیڈیکیشن میری استانیوں کے اوپر ہی ہے جنہوں نے پالا پوسا. میری اماں بھی کئی دفعہ مجھے کہتی ہیں کہ تیرے سے تو میں اس دن پوچھوں گی, تو اپنی ماں کو کم اور ان ماں کو زیادہ رینک کرتا ہے. تو what I'm saying is I owe my life to those women. Okay, I owe all of whatever I get to those women who paved جب میں چھوٹا تھا اسکول میں, اور وہ کس کس طریقے سے مجھے اسکلپچر کی طرح نا مولڈ کر رہی ہیں کہ اس کی سائیکالوجی نہ خراب ہو جائے گا, اس کو مینرزم سکھاؤ, اس کو کانفیڈینس دو. لڑکیاں کر رہی تھی نا, what do you think, کتنی عمر کی ہوں گی بس وقت, 23, 24, 25 سال کی, 26 سال کی, اس سے زیادہ کی نہیں تھی استانیاں میری, میں آپ کو بتا دوں. They're grown with age, right? They're not old women. جب بھی میں ننز کی بات کرتا ہوں یا اپنی استانی کی بات کرتا ہوں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہاں پتہ نہیں کتنی بڑھیا ہوگی. No, 25-year-old girls were shaping the psychology of a boy who was a student. I was what, 5 years old, and they were making, brewing confidence in me. سوچنے سے صحیح, لڑکی ہی کر رہی تھی نا, ایک لڑکے کے اندر کانفیڈنس ڈال دیتی ہے, ایک استانی, ایک 25 سال کی لڑکی ایک 5 سال کے بچے کے اندر کس طریقے سے اس کو مولڈ کرنی جا رہی تھی. I'm sure they were doing it to everybody else as well. میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتی تھی, by the way. Women can do that, I swear to you. Never even once was I told, oh Sahil, handsomeness. دنیا کے ہر بندے نے بتانے کی کوشش کی تھی مجھے بھی, لڑکیوں کو بھی یہ بتائے جاتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو بھی ہم بتا دیں گے یار, گڈ لکنگ, اگلی, لفظ کہاں سے آتے ہیں, ہم بتاتے ہیں نا بچیوں کو, that he's ugly, she's ugly. اور کون بتاتا ہے, ہم ہی بتاتے ہیں. تو ٹریننگ میں اسی طرح ڈالتے ہیں نا ہم یہ چیزیں. آپ کے کیجولی تھرون ورڈز کی وجہ سے وہ بچیاں جو ہے نا, یہ میں کافی چیزیں سلائڈز میں کور ہیں, اس میں کور بھی کر رہا ہوں. اچھا, اس لیے سوال بڑا پرٹیننٹ ہے, اس لیے لے رہا ہوں میں. اوکے, سو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اینڈ ویئر یو آر گوئنگ ٹو set the definition of real success, real honor, real prestige. اور بچہ اس لیول میں موٹیویٹ ہوگا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کے یہاں یاد رکھیے گا تکے نہیں ہیں, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. جس بندے کو جس طرح کی شکل دی گئی ہے, جس طرح کی باڈی دی گئی ہے, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں, بشرطے کہ وہ خود ہی نہ خراب کر رہا ہو اپنے آپ کو, اوور ایٹنگ کر کے اوبیسٹی کی طرف جا رہا ہو, ایک الگ کہانی ہے. گلٹنی کو اللہ نے گناہ قرار دے دیا ہوا ہے, تو گلٹنی کا مطلب کھانے کی گریڈ کرنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ I'm just talking about those people جو کہ پیدائشی genetically they're of that size and shape, of skin color and whatever. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کسی اور, میں نے آپ سے کہا نا, ہر مصیبت, ہر ایکشن, ہر امپلیمنٹیشن آف اسمال تھنگس, ایون چونٹی بھی میرے ٹیبل سے گزر رہی ہے نا, تو ایک مقصد سے گزر رہی ہے. مسلمان کو جب تک اسلام نہیں سمجھائیں گے تب تک وہ ہر چیز کے اندر نا اپنے آپ کو بونا کر لے گا اور اس کے تابع ہو جائے گا. سو جس بھی خاتون کو یہ لگتا ہے کہ وہ خوش شکل نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ایک امتحان کم کر کے بڑے چیز کے اوپر ٹریننگ ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے, جن خواتین کو لگتا ہے وہ بہت خوش شکل اور بہت خوبصورت لڑکی ہیں, وہ جو روم میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی ہیں کہ ہاں میرے پہ شکر ہے وہ والا امتحان نہیں آیا کہ اگر میری شکل خراب ہوتی تو میری تو شادی نہ ہو سکتی. آپ کو میں کیسے بتاؤں, آپ پہ زیادہ بڑے امتحان آئے ہیں. اسلام کو سمجھ آئے گی تو آپ کو پرسپیکٹو سمجھ آ جائیں گے. یہ ماں باپ ہیں جو کہ کم خوش شکل لڑکیوں کو اوپر ایکسٹرا امتحان خود دلوا رہے ہیں, ورنہ اللہ نے نہیں ڈالے ہوئے, وہ اللہ نے صرف خوبصورت عورتوں کے اوپر امتحان ڈالا ہوا ہے. قیامت والے دن آپ کو سب سمجھ آ جانی ہے کہ اصلی کہانی کیا تھی. میں آپ کو یہاں پہ آوازیں لگا رہا ہوں, خالی میرا یہی کام ہے. جنت میں تو سب بندے خوبصورت ہونے, اصلی والے خوبصورت, جو کہ یہاں پہ بھی خوبصورت ہی کہلائے جاتے. نور بانٹا جاننا ایک دوسرے سے. جمعے کے دن مارکیٹ لگنی ہے, حدیث میں آیا کہ لوگ مارکیٹ میں ایک دوسرے سے جو بھی چیز جو بھی بندہ پسند ہے آپس میں ملا کریں گے نا لوگ, تو کوئی اس کی یہ چیز پسند ہے تو مجھے یہ والا نور مجھے بھی چاہیے. پیپل ول گوئنگ ٹو بی اسپریڈنگ آؤٹ نور ٹو ایچ ادر. وہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جیلسی ہونا. So you need to understand how important these concepts are. If a man is short or a man is tall, if a girl is pretty, if a girl is not pretty, based on definitions that we have, these are all pathways towards the bigger purpose. نا سائیکالوجی پازیٹیو کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے, اور یہ اکیلا اور ایبسولوٹ طریقہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. احمد بن حنبل, the man who I follow, the school of thought that I follow,
احمد بن حنبل نے اپنی ایک گھر کی خاتون کو بھیجا کہ فلاں گھر میں میرا رشتہ بھیجو، تو میرے رشتے کی بات کر کے آؤ. تو وہ گئی، وہ لڑکی گئی اور جا کے انہوں نے کہا کہ احمد نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. تو شی کیم بیک. سو احمد بن حنبل نے پوچھا آپ نے وہ کچھ دنوں بعد پوچھا آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا تھا نکاح کا؟ اینڈ شی سیڈ یا میں نے پہنچا دیا تھا. شی ڈidn't remember. شی سیڈ مجھے رک جائیں، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے. لٹرلی شی wrote it like this. اینڈ شی سیڈ مجھے احمد بن حنبل لگا اس میں کیا ایسی کنفیوژن ہے جو آپ کو یاد نہیں آ رہی. بڑی لمبی تفصیل ہے، میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. شی سیڈ اصل میں وہ دو بہنیں ہیں اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ نے کس بہن کا پیغام دینا ہے. تو احمد بن حنبل نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ دو بہنیں ہیں. شی سیڈ ہاں وہ دوسری نہیں نہ نکلتی، وہ اس دن دروازہ اسی نے کھولا تھا. وہ احمد بن حنبل نے کہا کہ کیوں کیا ہوا؟ اینڈ شی سیڈ بیکاز اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، بچپن سے ڈیمیج ہے، وہ she's blind from one eye. تو دروازہ اس نے کھولا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ پیغام کس کو پہنچاؤں. تو پھر میں نے کہا احمد نے اس کے لیے تو پیغام پہنچایا نہیں ہوگا، یہ تو she never leaves the house ever. تو وہ تو دوسری بہن کا پیغام پہنچایا ہوا انہوں نے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی دوسری بہن کے لیے رشتے کا پیغام آیا. احمد بن حنبل started crying کہ یہ میں نے ایک بندی کے ساتھ کیا کیا، کہ مطلب کیجول لے لی بات. اینی سے جا کے میرا پیغام بدل اور دوسری لڑکی کو جس کی آنکھ کا تو نے کہہ دی تھا نا اس کے لیے نہیں آیا، اس کو کہا کہ نہیں میرے سے غلطی ہوئی ہے، میرا رشتے کا پیغام تیرے لیے آیا. اینڈ بیسڈ آن دا فیکٹ کہ ہم نے کیا ڈیفینیشن دے دی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں وہ میں تمہارے لیے نہیں تمہاری بہن کے لیے پیغام آیا رشتے کا. شی would have been shattered, right? And he thought about that. اتنی ایمپتھی ہوتی ہے ایک انسان کے اندر. He said کہ میں نے تو ایک بندی کا کانفیڈنس ہی شیٹر کر دیا ہوگا، مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے کس عذاب میں ڈالنا ہے اس بات. سو وہ گئی واپس، انہوں نے پیغام آلٹر کیا، پھر نہیں آپ کی بہن کے لیے نہیں، وہ والی بہن کے لیے تھا جنہوں نے دروازہ کھولا تھا. بہرحال ان کی شادی ہو گئی. اینڈ کین یو امیجن کہ یہ دونوں میاں بیوی نے پھر وہ 4 بچے پروان چڑھائے کہ جنہوں نے کورس آف لائف ہی بدل دیا ہم سب کا. کورس آف لائف، دا وے وی تھنک اباؤٹ اسلام، ان دونوں میاں بیوی نے مل کے کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کام لینا تھا، کیا کام لینا تھا. جس کو مصیبت سمجھ رہی تھی کہ میری آنکھ ہی نہیں ہے، جس کو وہ سمجھ رہی تھی کہ میں تو دنیا میں فیلئر ہوں، اللہ نہ کرے سمجھ رہی ہوں ہم جس سے ہم اپنی بیٹیوں کو ایسے کہیں، اور اس کو یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں کیا کام لینا تھا، کس وجہ سے. اور that damaged eye became the reason of why I am a Muslim right now. آپ کو پتا بھی نہیں احمد بن حنبل نے کیا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے بچوں نے کیا کیا اچیومنٹس ریکارڈ کروا دی، امت کے بھلے کر دی ہیں. اور وہ قیامت اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ میری آنکھ نہیں تھی، اگر میری آنکھ ہوتی تو میری بہن سے شادی ہو رہی تھی احمد بن حنبل کی، اور میں اس فلسفے سے اس علم سے محروم رہ رہی تھی. ایز اے وائف میں نے انجوائے کیا، اپنے بچوں کے اندر ہاربر کیا، ان بچوں نے کیا اچیومنٹس کر دی. ان اے بگر پکچر آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ unless you have a hindsight you will never be able to. اور میں کیوں اس بارے میں تفصیل میں جا رہا ہوں، بیکاز لکس کے اوپر ہم نے وہ والے مسئلے ڈال لیے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن دوزخ کے مسئلے لکھے ہم نے دنیا میں امپورٹ کر لیے ہیں اور لکس پہ ڈال دیے ہیں. اس لیے بیوٹی اور کاسمیٹکس کی انڈسٹری پیک پہ چلی گئی ہے، ہر اس 2 نمبری پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہم، اور تعریف کے بھوکے باہر نکلتے ہیں کشکول لے کے کہ مجھے کوئی کہہ دے کہ I'm a good looking man, I'm a good looking woman. بس دیکھ لے مجھے ایک دفعہ ایک لڑکا کہ ہاں یہ کیا ہے، مجھے دیکھ رہا تھا تو I recognized کہ oh yeah you know what I'm something. سوچیں تو صحیح، اوپر سے حدیث کہہ رہی ہے عورت کو دیکھنا نہیں ہے آپ نے، عورتیں ترس رہی ہیں کہ آدمی ان کو دیکھیں. سمجھے، اسلام اصل میں کسی اور ڈیفینیشن آف سکسیس کی طرف آپ کو لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کسی اور ہی ڈیفینیشن کے اوپر بیٹھ گئے سکسیس کی. جب تک ہم بلیٹنٹلی نہیں کہیں گے کہ تو محمد کی کاپی کے سانچے کے اندر آ گئی ہے، کیونکہ لوگ سارے تیرے خلاف ہو گئے ہیں، لوگ تجھے کہہ رہے ہیں کہ شکل نہیں ٹھیک، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سکسیس کی ڈیفینیشن ہے. تجھے محمدی مشن مل گیا اس وقت، شکر ہے کہ ان کی کنفیوژن کے اندر میں ایک پارٹ آف کیٹلسٹ نہیں آئی کہ ہاں بڑی خوبصورت لڑکی. آپ کو پتا ہے نا لڑکی کو ایسے خوبصورت بولتے ہیں نعوذ باللہ جیسے کہ اس کی اپنی کوئی اچیومنٹ ہے. یہ حالات بھی ہو چکے ہیں ہمارے. خود کچن میں بیٹھ کے ناک بنائی ہے، اس نے پکائی ہے، اس نے اپنی آنکھیں لگائی ہیں اس نے ریسیپی بک سے، اور اس نے کوئی ایکویشن سالو کی ہے کہ لک ہاؤ گڈ لکنگ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جینیٹک، نہ اس کے لیفٹ ہاتھ میں کچھ تھا نہ رائٹ ہاتھ میں کچھ تھا، جیسی وہ پیدا ہوئی وہ ویسی تھی.
اور اس کے بعد وہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی اچیومنٹ ہے اس کی. کین یو امیجن اے لوور سائیکالوجی دین دس؟ اس سے زیادہ ڈم کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اچیومنٹ ہے کہ وہ خوبصورت لڑکی ہے؟ اسلام سے اتنا کوئی دور جاتا ہے, اور یہی ہوگا پھر وہ اسی وجہ سے ماری جائے گی بیچاری, اور وہ قیامت والے دن کھڑی بھی ہوگی اور لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا, بس خوبصورت, اپنے وہ خوبصورت, یہ سمجھ رہی تھی کہ خوبصورتی از این ایسٹ. باقی سارا کچھ اس کی کاز کی وجہ سے ہوا, کیا بڑا کچھ غلط ہے اس نے, بٹ شی تھاٹ اٹ واز این ایسٹ. اور اس کو بچانے کے لیے جب وہ بوڑھی ہو رہی تھی, اس کی ریکوائل میں پھر اپنے آپ کو وہ اس میں جوان لگوں, ظاہر ہے اتنے لوگوں نے ریکگنائز کیا ہوتا ہے, چھوٹی سی بات نہیں ہوتی, سائیکالوجی تباہ کر ختم ہو چکی ہوتی ہیں. آپ اتنے سارے لوگ اگر آپ روز گھور کے تعریفیں کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی سائیکالوجی انٹیکٹ رہے گی؟ بس کوئی بہت ہی بڑا فلسفہ آپ کو بچائے گا, ورنہ عام بندہ بڑا گھوڑا ڈاؤن ہو جائے گا ادھر, کہ آپ کو 30 سال تک آپ کی پیک آف یور یوتھ کے اندر ہر بندہ تعریفیں کر رہا ہو, آپ کی اٹریکٹ ہو رہا آپ کی طرف, اچانک آپ ڈپریشن میں جائیں اور آپ جب بڑھاپے میں جھریاں آنا اور آپ سوچیں کہ آپ I'm going to cope with it. No, you cannot cope with it. You are definitely going to be the biggest consumer of the cosmetic industry. آپ پھر صرف لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں. یو آر این ایموشنلی ڈیمیجڈ ڈیزیز, ناٹ جسٹ اے پرسن ہو ہیز اے ڈیزیز, یو آر دا ڈیزیز. اوکے, سو میں کیوں بار بار اس پہ فورس کر رہا ہوں؟ میری زیادہ تر مسائل کی جڑ اصل میں جب بھی میں عورتوں کے اوپر اسلام کی سائیکالوجی آف اسلام کے سبجیکٹ میں آتا ہوں, I'm thinking اگر میں صرف لکس کے پورشن کو کور کر لوں نا, تو 90% آف ہر سائیکالوجی از انٹیکٹ. اتنا بزی ہے ایک عورت اپنی لکس کو بچانے میں, پرزرو کرنے میں, اوپر لے کے جانے میں, اتنا بزی. Most of her life is spent on it. Okay, so let's jump into